إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، محرم الحرام دی آمد ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے دے اندر صحابہ کرام دے بارے غلط زبان دا استعمال کردے نے۔ صحابہ کرام وہ لوگ نے کہ جنہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمد دے اندروں سب تو بہترین اگر کوئی ہستیاں نے تو محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے، جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیتا، اپنا مال، اپنی جان، الغرض کل کائنات
دین اسلام دی خاطر انہوں نے قربان کیتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ لوگ جو صحابہ کرام دے بارے غلط سوچ اور فکر رکھتے نے، جنہ دی سوچ اور فکر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد چند ایک صحابہ تو علاوہ سارے دے سارے صحابہ دین تو پھر گئے، مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ صحابہ کرام دے بارے میرے اور تیرے ذہن دے اندر کچھ چیزاں ہونیاں چاہیے نے کہ جنہ لوگوں نے ساڑھے تک اسلام نو، دین نو پہنچایا، قرآن نو پہنچایا، انہوں نے اس اسلام دی خاطر، دین دی خاطر کس قدر تکلیفاں اٹھائیاں، پریشانیاں اٹھائیاں، دکھ اٹھائے، لیکن اسلام دے اتے انہوں نے حرف نہیں آن دیتا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں دی مثال بیان کردے ہوئے فرمایا کہ پہلے لوگوں نو بھی اسلام دی خاطر ستایا گیا، پریشان کیتا گیا۔ وہ لوگ جنہاں نے بھی اسلام نو قبول کیتا، دین نو قبول کیتا، انہاں لوگاں تے آزمائشاں آئیاں، امتحان آئے، انہاں نو پریشان کیتا گیا۔ آخرکار وہ کمزور لوگ انہاں دی زبان تے الفاظ آئے کہ متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرما رہے ہیں کہ تیرے رب دی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ اپنے بندے نو بھی آزماندے نے، اور او لوگ جو دین تو دور نے، اسلام تو دور نے، انہاں دی بھی آزمائش امتحان ہے، تے انہاں دی زبان تے الفاظ بے ساختہ آئے کہ متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کدوں آئے گی؟ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اس اسلام نو اپنایا، دین نو اپنایا، تے بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائیاں، مصائب اٹھائے کہ ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا، جو مکے دے تاجر روم دے اندر گئے سن، اور اس جگہ تے رومی بادشاہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خط پہنچیا۔ دلی طور تے ہرقل نے اللہ دے رسول دی نبوت نو، رسالت نو تسلیم کیتا، صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، لیکن اس نے مکے دے تاجران نو بلایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہاں لوگاں دے اندر موجود نے، حالی مسلمان نہیں ہوئے۔ ہرقل بادشاہ کہنے لگیا کہ تواڈے جو کوئی ایسا آدمی جو اس نبی جس نے نبوت کا اعلان کیتا ہے اس کا کوئی قریبی ہوئے، کھڑا ہوئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ ہرقل نے پہلا سوال یہ کیتا، بہت سارے سوالات کیتے، ایک سوال یہ کیتا کہ جس شخص نے نبوت کا اعلان کیتا ہے اس دے پیروکار، اس نو منن والے، وہ کمزور لوگ نے یا خوشحال لوگ نے؟ تے ابو سفیان نے کہا کہ وہ لوگ جنہاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو تسلیم کیتا ہے وہ کمزور لوگ نے، انہاں جو خواتین بھی نے، انہاں جو بزرگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ، کمزور لوگ،
اچھا وہ کمزور لوگ جو مسلمان ہوئے نے انہاں دی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل نو کہنے لگے کہ انہاں دی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، انہاں دی تعداد کم نہیں ہو رہی بلکہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھا انہاں لوگاں نے جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے، کیا انہاں جو ایسے لوگ بھی موجود نے جو مرتد ہو گئے ہون، جنہاں نے اسلام نو چھڑ دیتا ہوئے، دین نو چھڑ دیتا ہوئے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انہاں جو کوئی ایسا فرد نہیں جس نے اسلام قبول کر کے اسلام نو چھڑیا ہوئے، دین نو چھڑیا ہوئے، ایسا کوئی فرد نہیں۔ صحیح بخاری دے الفاظ میرے سامنے موجود نے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ میرے بھائیو، ہرقل بادشاہ نے جو جملہ بولیا، کہنے لگیا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، کاش کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب موجود ہوندا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں نو دھو دیندا، اس قدر اس دا اکرام کردہ، احترام کردہ، عزت کردہ، کیونکہ مینوں اس بات دا یقین سی کہ آخری نبی آن والا ہے، لیکن مینوں اس بات دا اندازہ نہیں سی کہ آخری نبی تواڈے وچوں ہوئے گا۔ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، کہ میں اس دے پیراں نو غسل دیندا، اس دے پیراں نو دھو دیندا۔ ہرقل بادشاہ نے اس وقت الفاظ بولے جو میں اس حدیث کے اندر بیان کرنا چاہنا، وہ اے جملہ ہے کہ اسلام نو قبول کرنے والے لوگ وہ کمزور لوگ سن، کمزور لوگ سن، انہاں دی تعداد دن بدن وادی گئی۔ کوئی ایسا صحابی نہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن پکڑ لیا اور اس نے اس تو بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ دیتا، دین نو چھڑ دیتا، اسلام نو چھڑ دیتا۔ بہت سارے ایسے لوگ نہ چاہدے ہویاں انہاں دے کناں دے اندر جملے پہن گے، بہت سارے لوگ نے جو بیان کرن گے کہ بہت سارے صحابہ انہاں نے اسلام نو چھڑ دیتا، دین نو چھڑ دیتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس واسطے میرے عزیزو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے انہاں لوگاں دی تعریف کیتی ہے کہ اولئک الذین ہداہم اللہ، او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے ہدایت دیتی ہے۔ اولئک ہم المفلحون، جنہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اے میری جماعت ہے۔ ہوئے اللہ دی جماعت اور اسلام نو چھڑ دے، دین نو چھڑ دے، اے نہیں ہو سکتا۔ جدو صحابہ اکرام دوتے نقد کیتا جائے، جرح کیتی جائے، میرے بھائیو اس گفتگو نو نہ سنیا جائے، اس مجلس کے اندر نہ بیٹھا جائے، انہاں لوگاں دے نال اپنا تعلق مضبوط نہ کیتا جائے جو صحابہ دے دشمن نے، کیونکہ جو لوگ صحابہ کرام دے نال دشمنی کرنے والے وہ میرے اور تیرے قرآن دے نال دشمنی کرنے والے، حدیث رسول دے نال دشمنی کرنے والے اور دین اسلام دے دشمن نے۔ میڈیا دا دور ہے، موبائل دا دور ہے، مینوں بڑی امید ہے اللہ دی توفیق نال کوئی ایسا آدمی نہیں جو انہاں دی مجلس دے اندر جاندا ہوئے، انہاں دی گفتگو سندا ہوئے جان بوجھ کے، لیکن پھر بھی موبائل دا دور ہے، کوئی ایسی بات اگر ذہن دے اندر آ جائے، کان دے اندر پہ جائے، میرے بھائیو صحابہ اکرام دے بارے ایسے الفاظ سننا، ایسے جملے سننا، یہ ساڑھے ایمان اور اسلام دے لائق نہیں، یہ ساری شان دے خلاف ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے ساڑھے تک دین اسلام نو پہنچایا ہے۔ قرآن جو اج موجود ہے، حدیث رسول موجود ہے، اس دی برکت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، صحابہ اکرام نے اسلام دی خاطر بہت زیادہ تکلیفاں اٹھائیاں، پریشانیاں اٹھائیاں، لیکن انہوں نے اسلام نو نہیں چھڑیا، دین نو نہیں چھڑیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہانہ زندگی ہے۔ باپ بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئے، ماں نے بڑے لاڈ پیار دے نال
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پرورش کی تھی کہ جس بازار دے اندروں گزر جاندے لوگاں نوں پتہ چل جاندا کہ اس بازار دے اندروں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا ہے۔ بلکہ میں تاریخ دیاں کتاباں دے اندر رات مطالعے دے اندر پڑھیا کہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے دے اندر 200 درہم دی کمیز اور انہاں دا لباس ملک شام دے اندروں تیار ہو کے آندا۔ 200 درہم 52 تولے چاندی بندی، 52 تولے چاندی۔ اس دور دے اندر اس قدر قیمتی لباس پہننے والے، لیکن جدوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا، جس وقت دین اسلام نو اپنایا، جس وقت قرآن نو اپنایا، میرے عزیزو میرے بھائیو، رشتہ ناتا ختم ہو گیا، اس لباس نو اتار لیا گیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا انہوں نے بالکل برہنہ کر کے گھروں جو ہے بے دخل کر دیتا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، مدینے وال جان والے سب تو پہلے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مدینے دے اندر تبلیغ کرنے والے سب تو پہلے مبلغ اور دائی جس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں روانہ کیتا، وہ پہلے دائی دا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہاں دی دعوت دیتے 70 لوگ مدینے دے اندر مسلمان ہوئے۔ اس تو بعد محبوب پیغمبر نے مدینے وال ہجرت کی تھی ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد دے اندر شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی ناش مبارک دے آئے، کفن پہنایا گیا، اور جس وقت میرے عزیزو کپڑا سر تے رکھیا جاندا انہاں دے پیر ننگے ہو جاندے، اور جدوں پیر دے اُتے کپڑا دتا جاندا انہاں دا سر ننگا ہو جاندا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سر نو ڈھانپ دتا جائے اور پیراں ول ازغر نام دی گھاس جو ہے وہ ڈال کے انہاں نو دفن کر دتا جائے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہانہ زندگی چھڑی، خوبصورت زندگی چھڑی، اور اطمینان اور سکون والی زندگی چھڑ کے انہوں نے اسلام نو اپنایا، دین نو اپنایا، اور دین نو اپنان تو بعد تکلیفاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، مصائب آئے، انہوں نے انہاں تکلیفاں دا سامنا کر کے اسلام نو نہیں چھڑیا، دین نو نہیں چھڑیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح صحابہ کرام دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب تو بہترین ہستیاں اللہ تعالیٰ نے امت محمد نو بنایا ہے، اور امت محمد دے اندر سب تو پہلے لوگ او نبی دے صحابہ نے۔ میرے بھائیوں، اگر خیر امت دے اندر صحابہ نہیں تے معاذ اللہ اج دے دور دے بے دین لوگ جنہ دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، جنہ دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں، او خیر امت کیویں ہو سکدے نے؟ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اے جان نثار صحابی کس قدر پریشانی، کس قدر مصائب اور تکلیف دے نال اللہ دے نبی کو لائے، فرمایا اللہ دے رسول دعا فرما دیو، تکلیفاں بہت زیادہ نے، آزمائشاں بہت زیادہ نے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے۔ سونے نبی نے فرمایا خباب تو انو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیتا جا رہا ہے، تو پہلے لوگاں نو بھی ستایا گیا۔ زمین دے اندر گڑا کھود کے انہاں دے سر دے آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، وَيُمْشَدُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ، لوہے دیاں کنگیاں دے نال انہاں دے گوشت نو ہڈیاں تو الگ کر دیتا گیا، لیکن اس دے باوجود بھی انہاں نے اسلام اور ایمان نو نہیں چھڈیا، اپنے دین نو نہیں چھڈیا۔ سیدنا خبیب بن عدی، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او صحابی رسول نے
جنہاں نے اسلام دی خاطر جنہاں نو سب تو پہلے سولی چڑھایا گیا۔ انہاں صحابہ دے نام یاد رکھیا کرو۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو اسلام دی خاطر سب تو پہلے سولی چڑھایا گیا، اور اے او صحابی نے جنہاں نے سب تو پہلے اپنی وفات تو پہلے سولی لگن تو پہلے انہاں نے اے آرزو اور خواہش کی تھی کہ مینوں 2 رکعت نماز پڑھن دیو۔ انہاں دی سنت ہے، اس تو پہلے کوئی ایسا نہیں جس نے اے خواہش کی تھی ہوئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہنا۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو میرے بھائیوں گرفتار کیتا گیا۔ گرفتار کر کے حارث بن عامر دے بیٹیاں نے حضرت خبیب بن عدی نو خرید لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ انہوں نے کیوں خریدیا؟ حارث بن عامر انہوں دے باپ نو قتل کرنے والا غزوہ بدر دے اندر کوئی اور نہیں، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ وہ اپنے باپ دا بدلہ لین دی خاطر انہوں نے حضرت خبیب نو خریدیا، اور میرے بھائیوں بند کوٹھڑی دے اندر انہوں نے قید کر دیتا، زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا گیا، ہاتھ کڑی لگا دیتی گئی۔ اور حارث بن عامر دی بیٹی وہ خود دیکھ دی ہے، صحیح بخاری دے الفاظ نے دیکھ دی کہ میں ایک دن دیکھیا کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ہاتھ کڑی لگی ہوئی ہے، پیراں دے اندر زنجیراں نے، اور انہوں نے قید کر دیتا گیا ہے۔ اور میں دیکھیا خبیب بن عدی دے ہاتھ دے اندر انگور ہے، اور سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انگور نو کھا رہے نے، اور میں دیکھیا کہ ایسا پھل ہے جو مکے دے ارد گرد موجود نہیں، لیکن سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے رزق پہنچایا جا رہا ہے، روزی پہنچائی جا رہی ہے۔ اور حارث بن عامر دی بیٹی دی زبان تے جملہ آیا، انہو لرزق من اللہ رزقہ خبیب، اے اللہ دی طرفوں نازل ہون والا رزق ہے، اس نو کوئی پہنچان والا کوئی انسان نہیں، بلکہ اللہ رحیم و کریم اپنے بندے نو رزق دا انتظام کرنے والے، پانی دا انتظام کرنے والے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نو اس مشکل وقت دے اندر اللہ دی طرفوں رزق پہنچ رہا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اسلام دی خاطر میرے عزیزو سولی چڑھایا گیا، اور انہاں لوگوں نے خواہش کی تھی کہ اے خبیب تیرا کی خیال ہے کہ اگر تیری جگہ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سولی لگا دیتا جائے۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے جملہ آیا، تسی سولی دی بات کر دے ہو، میں اس بات نو بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ جب تک میرے جسم دے اندر جان ہے، میری موجودگی دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیران دے اندر ایک کنڈا بھی لگ جائے، میں ذرا جنی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بدن تے جسم تے برداشت نہیں کر سکتا، تسی سولی دی بات کر دے ہو۔ میرے عزیزو اے او صحابہ اکرام نے جو ساڑی جند جان نے، جنہاں نے ساڑے تک اسلام پہنچایا، دین نو پہنچایا، اس قرآن نو پہنچایا، نماز روزے نو پہنچایا، جنہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، صحابہ اکرام دے نقش قدم تے چلو، صحابہ اکرام دی پیروی کرو، انہاں دی اقتداء کرو، انہاں دی اتباع کرو، وہ بڑے تو بڑا صحابی ہوئے یا وہ چھوٹے تو چھوٹا صحابی ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کس طرح دفاع کیتا۔ آج لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، بے شمار ایسے لوگ موجود نے جو صحابہ اکرام دے نقد کر دینے، جرا کر دینے۔ ذرا صحابہ اکرام دی سیرت اٹھا کے دیکھو، انہاں دی زندگی اٹھا کے دیکھو۔
میرے عزیزو، آدمی نو موت نظر آ رہی ہوئے، آدمی بڑے ہیلے بہانے حجت دلیل پیش کردا ہے کہ میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، لیکن صحابہ اکرام نے اپنی جان، اپنی آن دی پرواہ نہیں کی تھی، اپنے مال دی پرواہ نہیں کی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع کیتا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بفناء الکعبہ، بیت اللہ دے سین دے اندر اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے نے۔ میرے بھائیو، نماز دا اہتمام کیتا کرو، نماز دی پابندی کیتا کرو، نماز با جماعت ادا کیتا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اٹھا کے دیکھو، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز بر وقت ادا کیتی ہے، نماز بر وقت ادا کیتی ہے۔ نماز کے اندر سستی نہیں، نماز کے اندر کاہلی نہیں، نماز کے اندر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس طریقے دے نال نماز پڑھی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کیتی ہے۔ وقت دی پابندی کر کے اللہ دے نبی بیت اللہ دے سین دے اندر نماز پڑھ رہے نے۔ نماز پڑھدیاں عقبہ بن نبی معیط اے ملعون آیا، اس نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے دے اندر کپڑا ڈال دیتا، فخانقہ خنقا شدیدا، اس قدر کپڑا دبایا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں اس قدر محسوس ہو رہی ہیں جیسے باہر آ جان گیاں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس موقع تے آئے، اللہ دے رسول دا دفاع کیتا، ودفع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن نبی معیط نو دھکا دے کے اس نو پیچھے ہٹایا اور زبان تے جملہ لے کے آیا، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تسی اس آدمی نو تکلیف پہنچا رہے ہو، اس نو مار رہے ہو جو یہ کہندا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، میرا خالق مالک اللہ ہے، اس ہستی نو، اس ذات نو مار رہے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن نبی معیط نو پیچھے ہٹایا۔ ایسے صحابہ دے بارے جو پہلے پہل مسلمان ہونے والے، پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے، اسلام دی آب یاری کرنے والے، اسلام نو تقویت دینے والے، اسلام نو مضبوط کرنے والے، ایسے صحابہ دے بارے اگر کوئی آدمی گفتگو کردہ ہے یا وہ سندا ہے، میرے عزیز، میرے بھائی، اس آدمی دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دی کتاب الصارم المسلول پڑھ کے آیا۔ الصارم المسلول، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جس دے بارے انہوں نے لکھیا ہے کہ وہ آدمی جو رسول نو گالی دیندا ہے، اس دا انجام، اس دی سزا، اس دا گناہ کیا ہے، اس دے بارے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ جو آدمی صحابہ کرام دے بارے غلط رویہ رکھدا ہے، غلط سوچ اور فکر رکھدا ہے، جس دا اے عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد مرتد ہو گئے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے اس آدمی دے کافر ہون دے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اور حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ کہندے نے کہ جو آدمی اس آدمی دے ایمان دے اندر شک کردا ہے وہ بھی کافر ہے۔ جو آدمی اس نو مسلمان سمجھدا ہے، صحابہ دے بارے گستاخی کرنے والا، صحابہ کرام نو تانو تشنیع کرنے والا، صحابہ کرام تے جرح اور نقد کرنے والا، اگر کوئی آدمی ایسے لوگاں نو مسلمان سمجھدا ہے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے میرے نزدیک وہ بھی آدمی کافر ہے، کیونکہ اس آدمی نے ایسے لوگاں دی حمایت کیتی ہے جو صحابہ دے دشمن نے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں دے اندر صحابہ کرام دی محبت پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او لوگ نے جنہاں نے فتنیاں نو ختم کیتا، جنہاں نے امت دے اندر اتفاق پیدا کیتا، اتحاد پیدا کیتا، اختلاف ختم کیتا۔ تسی سارے جان دے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جس وقت وفات ہوئی، صحابہ کرام پریشان نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہے
جس نے امت نو متحد کیتا، اختلاف ختم کیتا، مسلمانوں نو آپس دے اندر جوڑیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ننگی تلوار۔ صرف اس زبان دے اندر جملہ ہے کہ جس آدمی نے لفظ بولیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے، میں عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی، میں اس دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ بیان کیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے، اے ہی نہیں انہاں تو پہلے بے شمار رسول گزر گئے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جان یا انہوں نے شہید کر دیتا جائے تسی اپنے پیراں تے اسلام تو پھر جاؤ گے، دین تو پھر جاؤ گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت دی اصلاح فرمائی، عمر فاروق دی اصلاح فرمائی، فرمایا تواڈے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا ہے وہ فوت ہو چکے نے، اور جو آدمی اللہ دی عبادت کردا ہے فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ دی ذات نو موت نہیں، اللہ دی ذات نو فنا نہیں، وہ ہمیشہ باقی ہے، قائم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، میں اس طرح محسوس کیتا کہ جی میں قرآن مجید دی یہ آیت ہونے نازل ہو رہی ہے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، محرم الحرام بڑا احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھو، محرم الحرام اس دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگاں دے ذہن دے اندر یہ بات موجود ہے کہ شاید محرم الحرام دی جو فضیلت ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی وجہ دے نال ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس دی فضیلت حضرت حسین دی شہادت نال نہیں جڑی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نو فضیلت جو عطا کیتی ہے، حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اس وقت جس وقت اللہ نے زمین و آسمان نو بنایا اور اللہ نے انہاں مہینیاں نو بنایا، دنوں نو بنایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں نو فضیلت عطا فرمائی، ذوالحجہ، محرم، ذوالقعدہ اور اسی طریقے دے نال رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے نے، احترام والے مہینے نے۔ انہاں مہینیاں دے اندر میرے عزیزوں لیڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کھڑا کرنا، گالی گلوچ دینا میرے بھائیوں باقی مہینیاں دے اندر بھی جائز نہیں، لیکن انہاں 4 مہینیاں دے اندر بالاولا جائز نہیں۔ اور دوسری بات، او کتنے بدبخت لوگ نے جو عام آدمی نو گالی نہیں دیندے، عام آدمی نو برا نہیں، بلکہ صحابہ اکرام دے تے نقد کرنے والے، صحابہ اکرام تے جرا کرنے والے، صحابہ اکرام دے تے تانو تشنیع کرنے والے، انہاں لوگاں دی بدبختی دا عالم کیا ہے۔ حالانکہ بات یاد رکھو، جو اسلام نے سانو دسیا ہے، دین نے دسیا ہے، توجہ میری طرف کرو، اس بھائی نو بیدار کرو کہ میرے بھائیوں، اگر کوئی ساڈے عزیز و اقارب جو فوت ہو جائے، رشتہ داراں جو کوئی فوت ہو جائے، ساڈا اسلام، ساڈا دین یہ کہندا ہے کہ جو فوت ہو گئے نے انہاں نو برا بلا نہ کیا جائے، انہاں نو تانو تشنیع انہاں دے نہ کیتی جائے، انہاں دے اعمال انہاں دے نال جو کچھ نے انہوں نے اعمال کیتے وہ اللہ دے حضور پیش ہو گئے۔ اگر اچھے اعمال لے کے گئے انہوں نے اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے اعمال لے کے گئے انہوں نے اس کی سزا ملے گی۔ اس واسطے عام لوگوں دے بارے ایک قاعدہ قانون ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی، جنہوں نے اسلام نو اگے پہنچایا، دین نو اگے پہنچایا، قرآن اگے پہنچایا، انہاں لوگوں دے بارے غلط رویہ، غلط سوچ رکھنا، غلط فکر رکھنا، ایسے آدمی دا حالت جو ہے اللہ دے ہاں کی ہوئے گی۔ میرے عزیز، اسی اس بات کو اندازہ لگا سکنے ہاں کہ جس آدمی نے صحابہ کرام تے جرا کی تھی، اس نے قرآن تے جرا کی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جرا کی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صحابہ کرام دے بارے انہاں دی سیرت پڑھو، انہاں دا مطالعہ کرو، ہر ہستی نو الگ طور تے پڑھو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام، صحابیات، انہاں دیاں زندگیاں دا مطالعہ کرو۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میرے عزیزو آج ساری زندگی دے اندر مطالعہ نہیں، اسلامی تاریخ نو اسی نہیں پڑھ دے، صحابہ کرام دی سیرت نو نہیں پڑھ دے، انہاں دے اسی اسلام اور دین نو نہیں پڑھ دے، جس دی وجہ دے نال اج اسی لوگ اسلام تو بہت زیادہ دور ہاں۔ اس واسطے میرے بھائیو، میرے سمیت میں یہی بات نصیحت کرنے والا ہاں کہ میرے بھائیو، بالخصوص محرم الحرام دے اندر او لوگ جو صحابہ کرام دے بارے غلط زبان استعمال کردے نے، انہاں لوگاں دی مجلس نو اختیار نہ کیتا جائے یا انہاں لوگاں دی گفتگو نہ سنی جائے، بلکہ ایسے لوگاں نو سنیا جائے جو صحابہ کرام دی سیرت بیان کردے نے اور صحابہ کرام دی عظمت اور شان نو بیان کردے نے۔ میرے بھائیو، انہاں لوگاں نو سنیا جائے تاکہ انسان دا ایمان تازہ ہو جائے، اسلام تازہ ہو جائے اور اسلام قیامت تک آباد رہے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے دین اسلام دے، موت دے، شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے، صحابہ کرام دا ساتھ نصیب فرمائے، صحابیات دا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔